ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ جو ہمارے ہاں نیشنل سیکیورٹی کے مسائل ہے وہ زیادہ تر جڑے ہیں سول ملٹری ریلیشن سے، تو سول ملٹری ریلیشن کو کارڈیل بنانے کے لیے اس پالیسی میں کوئی نئی ڈائریکشن دی گئی ہے؟ اس پالیسی کے اپروول سے یہ بات تو ویسے ہی واضح ہو گئی کہ سول اور ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پہ ہے کہ پاکستان نے قومی سلامتی کی ویژن کیا دینی ہے اور آگے کس طرف جانا ہے۔ اور اسی لیے وہ آپ نے جو پرانی بات کی نا، میں اس میں ایک اور بات کر دوں، 7 سال پہلے لگ گئے، 74 سال سے نہیں تھی۔ ابھی یہ جو ایک ورڈ ہے نا کنسنسس، یہ بحث ہوتی رہے گی، ہونی چاہیے، یہ ایک ایوالونگ ڈاکیومنٹ ہے، لیکن صرف اس لیے کہ اس کو ایک سیاسی پہلو دے دیا جائے تو اس ملک کو محروم نہیں رکھنا چاہیے اس کنسنسس سے۔ یہ کنسنسس ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، پرائیویٹلی جتنے بھی پارٹیز کے لوگ ہیں انہوں نے آ کے کہا ہے جی یہی ڈائریکشن ہمیں چاہیے۔ کوئی حکومت بھی آگے اس کو چینج نہیں کرے گی، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی بحث بھی ہونی چاہیے اور ڈیبیٹ ہونی چاہیے، سب کو نہیں، پاکستان میں ایک عام رائے یہ ہے کہ جی مثلا نیکٹا ہو، پولیس ہو، باقی سویلین ادارے ہو، یہ بھی اپنے زیادہ رول پرفارم نہیں کر سکتے کیونکہ جو دوسرے ادارے ہیں وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ رہتے ہیں۔ تو پھر NSD نیشنل سیکیورٹی ڈویژن اتنی چھوٹی سی ڈویژن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں ابھی نئی ڈویژن ہے، کئی دفعہ تو کوئی NS سے رہا ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے ہو گیا کہ یہ پالیسی بھی آ گئی جو اتنی حکومتوں نے کوشش کی، کیسے کنسنسس بن گیا، کس طرح یہ ڈاکیومنٹ سامنے آ گیا، کس طرح یہ ہو گیا کہ پبلکلی سول اور ملٹری لیڈرشپ نے اس کو سراہا، کیسے ہو گیا؟ اس لیے مثلا ہمارے وزیر دفاع کا دفاع سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ نہیں، ملک کے دفاع سے تو ہر ایک کا تعلق ہے، لیکن جس طرح کا سٹرکچر بنا ہوا ہے وہ اتنا پبلک رول پلے نہیں کرتے، یہ ان کی چوائس ہے، ٹھیک ہے۔ ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف دا منسٹری آف ڈیفینس، ان کے بغیر ایک سمری آگے نہیں جا سکتی۔ مثلا جو انڈیا میں وزیر دفاع کا رول ہوتا ہے وہ یہاں نہیں ہے، وہ یہاں نہیں ہے، ہماری ایک مخصوص ایک دیکھیں ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا ریاست کی۔ تو میں کہتا ہوں کہ کی۔ اس طرح کی چیزوں کو آپ نے ریوائز کیا ہے کچھ؟ اس کے اندر انسٹیٹیوشنل میک اپ کی بھی بات ہے، اس کے اندر روایتی جس طرح کے ہمارے طریقے بنے ہوئے کوارڈینیشن کو اس کو تبدیل کرنے کی بھی بات ہے۔ obviously یہ جو پالیسی والی چیزیں ہیں، کون سا ایکشن کس نے لینا ہے، یہ پبلک ڈاکیومنٹ میں نہیں آئے گا، یہ تو کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ میں رہے گا، لیکن ایک جامع اس کا انالیسس کر کے جہاں جہاں جانا ہے وہ ہم نے نکالا ہے۔ لیکن آپ نے واضح بار بار یہ کہا ہے کہ عام آدمی کی سیکیورٹی، اس کے جان و مال کا تحفظ، ایسے ہی ہے۔ اس حوالے سے آپ جانتے ہیں پاکستان میں ایک مسنگ پرسنز کا ایشو چل رہا ہے، تو کیا اس کے حوالے سے بھی کچھ ہے اس میں؟ دیکھیے، جہاں بھی انسٹیٹیوشنز کمزور ہوں گے تو اداروں کا ایکولیبریم ڈسٹرب ہو جائے گا، تو جب تک آپ کے ادارے اس مضبوط سمت میں نہیں جائیں گے جہاں ہر کوئی اپنا کام کر کے ملک کے لیے ڈیلیور کر سکے گا، تو یہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، یہ نیچرل ہے۔ تو بالکل ان ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ ڈائریکشن کیا ہے پاکستان کے اندر اسٹیٹ کو چیلنج کرنے والی تنظیموں، TTP، TLP، بلوچ ملیٹنٹ، ان سے متعلق فورس کا استعمال یا کہ پھر ریکنسیلیشن، ان کو مین سٹریم کرنا؟ پہلی بات ہے کہ آپ نے ریکنسائلیبل اور ارریکنسائلیبل کو علیحدہ کرنا ہے۔ آپ نے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے، ریاست کے پاس یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ کس سے بات کر کے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، جینوئن گریوینس ہے یا کسی نے قانون توڑا ہے، غلط کام کیے لیکن وہ سسٹم کے اندر آنے کو تیار ہے، اور جو بھی اس کی سزا اور جو جزا کا قانون ہے وہ پورا پہلے ہوگا، اور وہ جو کہتے ہیں جی ہم اس ریاست کو مانتے ہیں، ہم تو کھڑے ہو کے آخری دم تک لڑیں گے۔ ان دونوں کے لیے علیحدہ پالیسیز چاہیے ہوتی ہیں، کیس ٹو کیس مینیج کرنا ہوتا ہے، ان دونوں پہلوؤں کو اس میں اس کا ذکر ہے۔ TTP کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے؟ دیکھیں، TTP کو ایک سیز فائر سے موقع دیا گیا اور انہوں نے جو جواب ملا وہ آپ کے سامنے، تو وہ اگر اپنی کیٹیگری خود چننا چاہتے ہیں تو ریاست کے پاس تمام آپشنز ہوتی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کوئی پاکستانی اب آگے جا کے TTP سے مذاکرات کا آپشن بند؟ مذاکرات کا آپشن ہمیشہ کھلا رہتا ہے ہر ایسی سچویشن میں، لیکن اگر مذاکرات کو کمزوری سمجھا جائے ریاست کی تو پھر ریاست کے پاس تمام آپشنز ہیں۔ TLP کا ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی نقاب کشائی کب ہوگی؟ سوچا تھا، پھر انہوں نے کہا جی سلیم صاحب ایک اور پروگرام کر دے گا تو ایسے نقصان ہی ہے، تو نہیں کی۔ دیکھیے، اچھا، سلیم صافی تو نہیں، لیکن اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر موحید یوسف نے دیکھی؟ یہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے پوچھا تھا، میں کیوں نہیں دیکھوں گا یہ بتا دیں۔ ہاں، تو اس کے بنیادی نقات کیا ہے؟ وہ آپ کو نہیں نہ بتانے، پھر آپ اس کو خراب مجھے نہیں، مجھے کیا حیثیت ہے، قوم کا تو حق ہے نا۔ ہاں، قوم کا حق ہے۔ دیکھیں، اس میں آپ کو تو قوم کو ان کا حق کب دیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں،
کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے جو مشکل فیصلہ ہوتا ہے، بیکاز ریاست کو ہمیشہ ٹرانسپیرنٹ رہنا چاہیے، یہ میرا یقین ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے اور کسی ایویڈنس کی بیسس پہ ڈر ہوتا ہے کہ یا باہر کی قوتیں یا اندر کی قوتیں اس کو لے کے ایکسپلائٹ کر کے لا اینڈ آرڈر کے معاملات یا نیشنل کوہیژن کے معاملات خراب کر سکتی ہیں۔ وقت آپ ایک مشکل فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اصولاً نہیں ہونا چاہیے، اصولاً ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، لیکن اس وقت ایک مجموعی سچویشن کو دیکھتے ہوئے شاید یہ بہتر ہے کہ آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینیج کر لیں، جو کہ ہو گئی اس وقت جو بنی ہوئی تھی، اور پھر جو بھی آپ کی لانگ ٹرم پالیسی ہے اس پہ چلیں۔ جب وہ وقت آئے کہ آپ کو یہ خطرہ نہ ہو کہ اس کو ایکسپلائٹ کر کے مس یوز کیا جائے گا، تو وہ آپ چیز سامنے لے آئیں۔ حکومت کے صرف یہ حق ہوتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر لے کہ عمومی طور پہ اگر زیادہ نقصان کسی چیز سے ہو تو پھر وہ ایک یہ ڈیسیجن ایسا لیتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ لیا گیا، ورنہ اٹ شوڈ بھی، اس میں کوئی شک۔ اچھا، الطاف حسین کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ یہ چیپٹر کلوز؟ ان کا میں نے نہیں سوچا، ذکر نہیں کیا اس میں۔ بلوچ ملیٹنٹ، اگر کوئی پاکستانی شہری گروہ جو ایک نارمل پروسیس ہے ایک شہری کے رہنے کا، اس سے علیحدہ ہو گیا، بھٹک گیا، اتر گیا پٹری سے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، چیلنج کر دیا، پھر بھی موقع ضرور ملنا چاہیے یہ دیکھنے کا کہ اس کو کسی طرح آپ سسٹم میں واپس لائیں۔ ظاہری بات ہے جزا سزا کا قانون پورا کر کے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی پاکستانی ریاست وہ ہے۔ اس لیے مشکل کام یہ ہے کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو واپس لائیں، جو روسے ہوئے ہیں ان کو منوائیں، اور پھر اس پروسیس کو آگے چلائیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے بارے میں ڈائریکشن کیا ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں؟ ان کو کسی سٹیج پہ تسلیم کیا جائے گا یا کہ نہیں، ان کی حکومت کو ایز اٹ از چلتا رہے گا معاملہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فائنینشیل اور اکنامک انڈیپینڈنس نہیں ہے۔ ہمارے جو اخراجات ہیں وہ پورا نہیں کرتے اس ریکوائرمنٹ کو جو ہماری پاپولیشن کی ہے۔ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ پورا نہیں کرتے تو ہمیں باہر جانا پڑتا ہے قرضے ڈھونڈنے کے لیے۔ جب آپ قرضہ لینے جاتے ہیں تو آپ کی اکنامک ساورنٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے، تو آئی ایم ایف کہہ لیں، کسی کا بھی کہیں بھی جائے، اس کی وجہ سے فورن پالیسی افیکٹ ہو جاتی ہے۔ جب فورن پالیسی افیکٹ ہوتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے آپ اپنے معاملات کو اس طرح تو نہیں چلا سکتے جو ایک آئیڈیل سینیریو میں چلانا ہے۔ سو یہ مسئلہ ہے۔ اس پہ جب آپ ان ملکوں کو ڈالتے ہیں تو اس میں آپ کا ڈیفنس کے بھی مسائل ہیں، تھریٹ کے بھی مسائل ہیں، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اکنامک کلاؤڈ چیلنج ہو جاتا ہے۔ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جس سے آپ اپنے ملک کو ہیومن ویلفیئر بھی اور آپ کی جو ٹریڈیشنل سیکیورٹی ہے، فوج ہے، انٹرنل سیکیورٹی ہے، اس کو بھی وہ وسائل نہیں ملتے۔